اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ 4 باتیں ایسی ہیں، 4 عمل ایسے ہیں کہ جن پر عمل کر کے آپ کے گھر میں انشاءاللہ برکت آئے گی اور ہر قسم کے شر سے آپ کا گھر محفوظ رہے گا۔ کسی قسم کا شر شیطان، شر انسان اور حاسدوں کے حسد سے وغیرہ وغیرہ سے انشاءاللہ تعالی آپ محفوظ ہیں گے۔ 4 باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ نمبر 1 پر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، رحمت کے فرشتے نازل ہوں، تو جب بھی گھر سے واپس آئیں، چاہے آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں، جیسے 5 وقت نماز کے لیے جا رہے ہیں مسجد میں، تو جب بھی واپس آئیں تو گھر والوں کو سلام کریں۔ اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو سورہ فاتحہ، درود شریف اور سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں برکت ہوگی بلکہ جو آپ کے ہمسائے ہیں ان کے گھر میں بھی برکت ہوگی۔ ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، انہوں نے اپنے تنگ دستی کا اظہار کیا، عرض کی کہ میرے گھر میں بڑی تنگ دستی ہے تو میں کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہی عمل بتایا کہ جب بھی گھر واپس آؤ، اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو۔ انہوں نے اس پر عمل کیا۔ کافی دنوں کے بعد جب واپس آئے، نبی پاک نے ان کا حال پوچھا تو کہا، یا رسول اللہ، آپ نے جو عمل مجھے بتایا تھا میں نے اس پر باقاعدگی سے عمل کیا، نہ صرف میرے گھر میں برکت ہوئی، اللہ نے اس عمل کی برکت سے میرے ہمسایوں کو بھی برکت دی ہے۔ سبحان اللہ، میرے ہمسایوں کے گھر میں بھی خوشحالی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2 پر، ایسا گھر کہ جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، وہ گھر خوشحال رہتا ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے وہ پھر جنات کا بسیرا اس گھر میں ہو جاتا ہے اور شیاطین کا وہ گھر بن جاتا ہے، کیونکہ تلاوت قرآن پاک اسی گھر میں کی جاتی ہے جس میں مومن لوگ رہتے ہیں، جس میں مسلمان لوگ رہتے ہیں۔ نمبر 3 پر آپ نے درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری بخشش ہو جائے۔ تو نبی پاک نے انہیں تمام عبادتوں کا انہوں نے ذکر کیا، تو نبی پاک نے کہا کہ اگر بڑھا دو تو بہتر ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ اگر میں سارا ہی عمل درود پاک پڑھتا رہوں تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ واقعہ لمبا ہے، میں نے آپ کو تھوڑا شارٹ کر کے بتایا کیونکہ ٹائم کم ہے۔ نمبر 4 پر آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنے گھر میں نماز کی پابندی لازمی ہے۔ جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان کی مانند ہوتا ہے۔ سمجھ لے کہ اس میں زندہ انسان نہیں رہتے کہ جن پر عبادت فرض ہے، نماز جن پر فرض ہے۔ سمجھ لے کہ وہ قبرستان ہے اور اس گھر میں رہنے والے لوگ مردہ ہیں۔ اور ایسا گھر کہ جس میں مہمان کی تکریم کی جائے، مہمان کو عزت و وقار دی جائے، اس گھر میں بہت زیادہ برکت نازل ہوتی ہے اور اس انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ میری بہنیں غور سے سنیے گا کہ ایک دفعہ ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے مہمان، میرے بہن بھائی یا میرے خاندان میں سے کوئی آ جاتا ہے تو میری بیوی جو ہے وہ منہ بنا لیتی ہے کہ روزانہ مہمان کیوں آ جاتے ہیں، وہ اس طرح کرتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج جا کر اپنے گھر والوں کو کہنا کہ آج میں آپ کے گھر میں مہمان ہوں گا، میں مہمان بن کر آؤں گا آپ کے گھر۔ تو جب ان صحابی نے جا کر اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو بتایا تو وہ بڑی خوش ہو کہ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہمارے مہمان ہیں، ہمارے لیے بڑی عزت کا باعث ہے۔ انہوں نے مختلف طرح کے کھانے بنائے اپنی طرف سے، جس طرح ان سے ہو سکتا تھا اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے اس پر عمل کیا اور انہوں نے ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ نبی پاک ان کے گھر تشریف لائے، کھانا کھایا اور کھانا جب کھا چکے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں جاؤں، آپ کے گھر سے نکلوں، دروازے سے نکلوں، تو اپنی بیوی سے کہنا کہ وہ پیچھے سے دیکھتی رہے۔ تو انہوں نے، صحابی نے اپنی بیوی سے کہا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے تو ہم انشاءاللہ ضرور مانیں گے۔ تو جب نبی پاک واپس تشریف لے کے دروازے سے نکلنے لگے تو اس عورت نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مختلف طرح کے عجیب شکل کی بلائیں ہیں اور عجیب شکل کے جانور ہیں، موذی جانور ہیں، سانپ، بچھو وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں۔ تو وہ جب عورت نے یہ منظر دیکھا وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اٹھی واپس اپنے شوہر سے اس سارے معاملے کی جب بابت اس نے بیان کی تو انہوں نے جا کر نبی پاک کو بتایا تو نبی پاک نے فرمایا کہ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے
تو آپ اس مہمان کی عزت کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق، تو جب وہ مہمان جاتا ہے آپ کے گھر سے تو اسی طرح آپ کے گھر سے اللہ تعالیٰ اس مہمان کی برکت سے تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں، موذی جانور، یہاں تک کہ ہر چیز کو اس مہمان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بلائیں سارے مہمان کو لگ جاتی ہیں، نہیں، اس مہمان کی برکت سے وہ چیزیں، وہ پریشانیاں، بلائیں گھر سے، آپ کے گھر سے نکل جاتی ہیں۔ مہمان نکلا اور پریشانیاں بھی نکل گئیں، کیونکہ آپ نے مہمان کی عزت کی تھی۔ سبحان اللہ! تو اتنی بڑی یہ فضیلت والی بات ہے۔ تو جس گھر میں مہمان کی عزت کی جائے تو اس گھر میں کبھی بھی تنگی نہیں آتی، وہ گھر بھی خوشحال رہتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔